السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع ہے 3 کاموں پر جنت کی خوشخبری۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لال بٹن پہ دبا کر سبسکرائب ضرور کریں، شیئر ضرور کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 3 کاموں پر جنت کی خوشخبری کیسے ملے گی؟ عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو رکھا، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا اور اپنی غلطی پر رویا۔ راوی حدیث اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ خاندانی تعلق یمن کی مشہور حمیری خاندان سے تھا، غلام تھے۔ آپ نے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا، جب دل چاہے اپنے خاندان والوں کے پاس چلے جاؤ اور دل چاہے میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو گے تو اہل بیت میں شمار ہوگا۔ انہوں نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو اہل خاندان پر ترجیح دی اور زندگی بھر خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کے فرمان کا اس قدر لحاظ کرتے تھے کہ جو حکم آپ نے دے دیا وہ ہمیشہ جان کے ساتھ رہا اور ہر اس کام سے احتراز کرتے رہے جس میں آپ کی عدول حکومی کا کوئی خفیف سا بھی پہلو نہ نکلا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ اس حکم کے بعد پھر عمر بھر کبھی کسی کے سامنے دست سوال نہ دراز کیا، حتیٰ کہ اگر سواری کی حالت میں کوڑا ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو خود اتر کر اٹھاتے مگر کسی کو اٹھانے کو نہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دنوں بعد تک مدینہ ہی میں رہے، پھر رملہ شام میں اقامت اختیار کر لیا اور مصر کی فتوحات میں شریک ہوتے رہے۔ پھر رملہ سے منتقل ہو کر حمص میں گھر بنا لیا اور یہی 54 ہجری میں وفات پائی۔ فوائد: ایک روایت میں کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وبک علی خطیئتک۔ اپنی زبان پر قابو رکھ، بلا ضرورت گھر سے نہ نکل، اپنے گناہوں پر آنسو بہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے غم پائے اے معاذ۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ لوگوں کی آتش جہنم میں ان کے چہروں کے بل ان کی زبانوں کی کٹائی ہی گرائے گی۔ زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز
محفوظ ہوتی ہے، اس لیے پہلے تو لو پھر بولو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالا تا مگر اس کے پاس مہربان فرشتہ تیار ہے۔ بلا ضرورت کام لغویات کا حصہ ہے۔ لغویات اور فضولیات سے پرہیز مومن کے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بلا شبہ ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جو لغویات سے، بری باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ وہ بے مقصد مجلسوں سے باعزت گریز کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کے کاموں کو چھوڑ دے۔ بلا ضرورت گھر سے نکل کر چوک چوراہے اور گلیوں میں بیٹھنے سے اسلام نے روکا ہے، کیونکہ اس کی کئی ایک مفاسد سامنے آتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہماری مجلسوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، کیونکہ ہم انہی میں باہمی بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب تم عذر پیش کرتے ہو تو راستے کو اس کے حق دو۔ انہوں نے دریافت کیا، راستے کے حق کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا، وکف الاذی، تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ وامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو واعظ کرتے ہوئے یہی فرمایا، طوبیٰ لمن بکا علی خطیئتہ وخزن لسانہ ووسعہ بیتہ۔ جنت میں اس شخص کے لیے طوبیٰ طرف کا سایہ ہے جو اپنی خطاؤں پر ندامت کی آنسو، شرمندگی کے آنسو بہائے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس کا گھر اس کو وسیع ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ یہ ناممکن ہے، اور اللہ کی راہ میں پہنچنے والا گرد و غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمني في الدنيا أخفته يوم الآخرة۔ اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ جب دنیا میں مجھ سے ڈرا، آخرت میں امن دوں گا، اور جب دنیا میں رہا تو آخرت میں ڈراؤں گا، اور جو دنیا میں نڈر رہا، نہیں ڈرا، تو آخرت میں میں ڈراؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے
تم میں سے جو رونے کی استطاعت رکھتا ہے بس اسے خشیت الہی سے رونا چاہیے، اور جو رونے کی طاقت نہیں رکھتا کم از کم بناوٹی تو رونا رو لے، یعنی رونے جیسا منہ ہی بنا لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، احبابوں میں شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل شاہد سلفی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔